السلام علیکم بچوں، آج کے ہمارے لیسن کا ٹاپک ہے پرسیکیوشن اگینسٹ دا پروفٹ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں۔ ہم سٹیجز آف پریچنگ میں پہلے پڑھ رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی پریچنگ کا پبلک آغاز کیا، پبلکلی انہوں نے لوگوں کو انوائٹ کرنا شروع کیا، تو انہوں نے بہت ساری مشکلات فیس کی۔ تو ہم نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے اسٹیڈ فاسٹ اگینسٹ دا اسٹارم، The history of the Quraysh's escalating persecution of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the unbreakable resolve of early Islam۔ بالکل شروع میں بچوں یہ بات سمجھ لیں کہ پرسیکیوشن کا کویشچن دو طرح سے آ رہا ہے۔ ایک کویشچن آ رہا ہے قریش کے اس رویے کے بارے میں، ان مشکلوں کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیس کی ہیں، اسے پرسیکیوشنز اگینسٹ دا پروفٹ کہتے ہیں۔ اور ایک ایسی پرسیکیوشنز ہیں جو انہوں نے ڈائریکٹ کی ہیں ان پور یا ادروائز ریلیٹیولی رچ کمپینینز آف دا پروفٹ پہ بھی، جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسیکیوشن کی سٹوری کمپینینز کی سٹوری سے تھوڑی سی فرق ہے، اور اس میں لکھنے میں بھی یہ فرق ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پرسیکیوشنز عام طور پہ کیمبرج ریکوائر کر رہا ہے، وہ تین طرح کی سٹیجز ہیں اس کی۔ اس میں پہلی سٹیج ہے سائیکولوجیکل وارفیئر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی طور پہ پریشان کیا، دماغی طور پہ انہیں پریشان کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے کئی ٹیکٹکس انہوں نے اپنائے۔ دوسری اس کی سٹیج ہے فزیکل پرسیکیوشن، جب انہوں نے فزیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہارم کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنا یہ کام چھوڑ دیں۔ اور تیسری جو پرسیکیوشن کا سٹائل ہے وہ سسٹمک ہے، یعنی انہوں نے باقاعدہ ان کی فیملی سمیت ان کو بائیکاٹ کیا۔ تو یہ تینوں فیزز آپ لکھیں گے تو یہ کویشچن اس کا آنسر اچھے سے پورا ہو سکے گا۔ اب ان فیزز میں سے پہلے والے فیز کو، جس میں سائیکولوجیکل وارفیئر کا آغاز کیا قریش نے، جب انہیں پتہ چل گیا دیٹ پروفٹ از ناؤ پبلکلی پریچنگ اے میسج which is not very suitable to their social settings. So before resorting to violence, disbelievers systematically labeled the prophet as a madman, a magician and a poet. تو انہوں نے اللہ کے نبی کو نیم کالنگ شروع کر دی، ان کے برے برے نام رکھے۔ ولید بن مغیرہ جیسے لوگ جو زیادہ انفلوئنشل تھے سوسائٹی میں، ہی لیڈ دی انیشل ایفرٹس آف کیریکٹر اسیسینیشن ٹو انڈرمائن دا میسج۔ اسی وجہ سے ولید بن مغیرہ کے خلاف قرآن میں آیات بھی نازل ہوئیں۔ پروپیگنڈا ٹیکٹکس میں کیا کیا، یعنی نہ صرف یہ کہ ان کو اس طرح سے تکلیف پہنچاتے تھے، ان کی نیم کالنگ کرتے تھے، بلکہ the Quraysh spread rumors that Islamic teachings caused division within families، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام خاندان توڑ دیتا ہے، and tribes attempting to drown out the recitation of the Quran with noise۔ کبھی یہ کہتے کہ ان کا پیغام خاندان توڑ رہا ہے، اور کبھی جب رسول اللہ تلاوت کرتے قرآن کی تو تب شور مچایا کرتے۔ یہ واقعہ اور اس طرح کی چیزیں بیان بھی ہو رہی ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ بیان بھی کر رہا ہے ان کو۔ انہی شروع کی ٹیکٹکس میں جب پروپیگنڈا بھی فیل ہو گیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی طور نہیں مانے، تو when slander failed، یعنی ان کا کریکٹر اسیسینیشن والی چیز فیل ہو گئی، تو the Quraysh attempted to negotiate offering wealth and power instead of halting the spread of Islam. Their intense opposition inadvertently drew more attention to the profound message۔ دنیا میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب کسی پھر اچھی چیز کو یوں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ الٹا اور ابھر کے سامنے آتی ہیں وہ چیزیں۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ تب پیش آیا جب یہ ساری چیزیں، سارے ٹیکٹکس قریش کے فیل ہو رہے تھے، تو زماد نام کے ایک شخص ہیں صحابی رسول، وہ پہلے یمن میں رہتے تھے، وہاں سے آئے، اور جب یہاں آ کے اس سارے ماحول میں، یعنی مکہ میں تو وہ کوشش کر رہے ہیں قریش کے اللہ کے نبی کا پیغام کوئی نہ سنے، تو باہر سے آنے والے ایک شخص کو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، قرآن کی ادائیگی، قرآن کا پیغام اتنا اچھا لگا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ نشانیاں تھیں ان چیزوں کی جس میں یہ نظر آتا تھا کہ قریش کے طریقے فیل ہو رہے ہیں۔ ان ساری ٹیکٹکس کے فیل ہو جانے کے بعد جب کوئی طریقہ سمجھ نہیں آتا تھا قریش کو، تو قریش نے یہودیوں کی اور کرسچنز کی کچھ سپورٹ بھی لی تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج میں ٹیکنیکلی، یعنی ایک طرح سے نالج پہ بیس کر کے انہوں نے اس مشن کو فیل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کیس میں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کمپلیکس انٹروگیشن ڈیمانڈ فار میریکلز، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کی فرمائش بھی کی کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں اگر آپ سچے نبی ہیں۔ مقصد ان سب باتوں کا اللہ کے نبی کو چیلنج کرنا اور ان کے مشن کو سلو ڈاؤن کرنا یا فیل کرنا تھا۔
تو witnessing Islam's growth, the Quraysh demanded miracles only to reject them when shown. Seeking external counsel, they approached the Jews of Medina for difficult theological questions to trap the Prophet sallallahu alaihi wasallam. کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں پرانے قصے موجود تھے اور ایسی باتیں جو ڈیوائن ریویلیشنز کے تھرو انہیں پتہ چلی تھیں، ان کے ذریعے انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زچ کرنے کی کوشش کی، انہیں پریشان کرنے کی کوشش کی. اللہ answered these interrogations directly through revelation, providing the histories of. دو ایسے قصے ہیں جو بہت مشہور ہیں، جیسے اصحاب کہف کا قصہ اور ذوالقرنین ایک شخص ہیں جن کا ذکر پہلے ہوا کرتا تھا پرانی کتابوں میں. تو ان دونوں کے بارے میں جب ان سے سوال پوچھے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنے کے لیے باقاعدہ ریویلیشنز ہی نازل کیں اور تسلی بخش جواب پھر مل گیا ان پہ تنقید کرنے والوں کو جو لوگ ان کو کرٹیسائز کر رہے تھے. یہاں تک کہ سارے نفسیاتی قسم کا دباؤ اور جس طرح وہ باقی ٹیکٹکس یوز کر کے فیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ شروع کے 1 سے 2 پیسیجز 1 سے 2 پیراگرافس بنا سکتے ہیں. لیکن میجر کویسچن کیونکہ فزیکل پرسیکیوشن کے بارے میں ہی آتا ہے، جب بھی مارکنگ سکیمز دیکھتے ہیں تو فزیکل پرسیکیوشن کو ہی بیس بنایا جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بہت پاپولر کویسچنز ہیں اور ان میں اگر انسیڈنٹس آف فزیکل پرسیکیوشن کم بھی کیے جائیں تو بھی مارکس ڈیڈکٹ ہو سکتے ہیں. تو اب جب یہ طریقے ان کے فیل ہو گئے، سائیکولوجیکل وارفیئر ان کا کمزور ہو گیا تو یا پروپیگنڈا فیل ہو گیا، تو انہوں نے ایسکیلیٹنگ فرام ورڈز ٹو وائلنس کی طرف جانے کی کوشش کی، تشدد کا راستہ اختیار کیا. ایز دیئر سائیکولوجیکل ٹیکٹکس، برائبز اینڈ تھیولوجیکل ٹریپس کنٹینیوسلی فیلڈ، دی قریش شفٹڈ دیئر اسٹریٹجی. پلان انہوں نے بدلا اور فرسٹریشن بوائلڈ اوور انٹو ایکسٹریم آرگنائزڈ کرولٹی اینڈ فزیکل پرسیکیوشن اگینسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ کرولٹی میں بدلنے کی ایک وجہ ابتدائی طور پہ ان کے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی کامیابی اور قریش کی شروع کی نفرت اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. ان کو یہ پیغام بہت برا لگ رہا تھا کیونکہ یہ ان کی سوشل سیٹنگز کو بدل رہا تھا، سوشل سیٹنگز کو، اسٹیٹس کو چیلنج کر رہا تھا. یہاں سے اب آپ کے آنسر کا وہ حصہ شروع ہوگا جس میں میجر ڈیٹیلز ہونی چاہیے، اور یہ سب وہ فزیکل انسیڈنٹس ہیں جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پہ باقاعدہ قریش نے تکلیف پہنچائی ہے. یہاں یہ بات یاد رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ بکس میں یا کچھ ایسا مٹیریل ہے، پریپ مٹیریل، جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت پینفل قسم کے انسیڈنٹس بھی لکھے ہوئے مل جاتے ہیں، لیکن نہ تو بہت ہائی پینفل ایونٹس کیمبرج اپنی مارکنگ سکیمز میں مینشن کرتا ہے. دوسرا، ان کو مسلمان بچوں کے لیے بھی اور ایون ایڈلٹس مسلمس کے لیے بھی پڑھنا بہت پینفل ثابت ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ ہم کافی سارے اس کے آئیڈیل آنسر میں بھی اور یہاں اسکرین پہ بھی آپ کو کافی سارے ایونٹس نظر آئیں گے. 2 یہ بھی بہت پینفل ہیں، لیکن کچھ اور پینفل ایونٹس کو ہم نے اپنے طور پہ یہاں سے ایکسکلوڈ کر دیا کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے. تو پہلا ایسا انسیڈنٹ جو ہے وہ اسالٹ ان دا شیڈ آف دا کعبہ، یہ حرم میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. ابو جہل انسٹیگیٹڈ عقبہ بن ابی معیط، ایک بدبخت آدمی ہے جس کو ابو جہل نے اکسایا ٹو پلیس دا فیسز آف اے شی کیمل آن دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وائل ہی واز ان پروسٹریشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے کی حالت میں ہیں تو عقبہ بن ابی معیط کو اکسایا ابو جہل نے اور کہا کہ تم گندگی ایک کیمل کی لے کے آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینک دو. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ڈاٹر فاطمہ removed the filth and tears. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود ہیں، وہ بہت دکھی ہوئیں، روتے ہوئے انہوں نے گندگی اپنے والد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد صرف اتنا ہی کہا، او اللہ کیچ دیز قریش. Many of these instigating leaders later perished in the battle of Badr. ہمیں پتہ ہے بخاری کی حدیث میں بھی ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی بہت ہارم پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بدر میں عبرتناک موت کا انجام دیا. سیکنڈ انسیڈنٹ ہیں، کیونکہ ابھی یہ انسیڈنٹس کی ایگزامپلز ہی ہم لکھ سکتے ہیں پرسیکیوشن کے لیے. تو سیکنڈ انسیڈنٹ ہے ایک ایسا انسیڈنٹ جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کے اس طرح کے غصے کی حالت سے محفوظ رکھا.
So Abu Jahl swore to throw dust on the Prophet's face and tread on him while praying. Upon approaching, he suddenly retreated, shielding his face with his hands. ایک دفعہ قسم کھائی ابو جہل نے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مٹی پھینکے گا، لیکن جیسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا وہ اچانک واپس مڑ گیا، یوں کہ اس نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے کہا، جب اس سے پوچھا گیا کہ تم واپس کیوں آ گئے، تو اس نے کہا I saw a ditch of burning fire and some wings flying، کہ مجھے اپنے سامنے آگ اور کچھ پر نظر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر جواب دیا تھا if he had proceeded further، اگر وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا تھا، the angels would have plucked away his limbs one after another، یعنی اس وقت فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، ابو جہل آگے بڑھتا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے فرشتے اس کے جسم کے۔ یہ قصہ ابو جہل کی نفرت پہ اور ابو جہل کی جہالت پہ صرف ختم نہیں ہوتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سارے دشمن ہیں، ان میں سے سر فہرست دشمنوں میں سے ایک شخص ابو لہب ہیں، جو اصل میں رسول اللہ کے چچا بھی ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبر بھی ہیں، رسول اللہ کے گھر کی دیوار کے بالکل ساتھ والا گھر ان کا ہے۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں ذرا سنیں۔ harassment from hostile neighbors، the persecution extended deeply into family and home life۔ ابو لہب سنز، پہلی تو بات ہے ذکر کریں ابو لہب کے بچوں کا، جن کے ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ پیغمبر کی 2 بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم کی شادی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کے لیے ابو لہب کے بیٹوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ This was the first incident and then Abu Lahab's wife Jamil was a very hateful woman toward the Prophet۔ ایک دفعہ اس نے کیا کیا ہے، as a neighbor she maliciously threw animal parts into his cooking pot and placed thorns on his path۔ اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے بدبخت عورت، اور دیوار کے اوپر سے، کیونکہ بالکل ساتھ والا گھر تھا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو چولہا تھا اس پہ جو کھانا پک رہا ہوتا، اس میں یہ جانوروں کے پارٹس گرا دیتی، یعنی کھانے کو ضائع کر دیتی۔ دی پیبل انسیڈنٹ کے وقت کیا ہوا، enraged by a Quranic verse Jamil gathered pebbles to attack the Prophet ﷺ while he sat with Abu Bakr۔ Allah deprived her of sight, rendering her unable to see him۔ ایک دفعہ اسی طرح جمیل کو، یعنی ابو لہب کی وائف کو جب یہ پتا چلا کہ قرآن میں ایک صورت ہے جو اس کے شوہر کے خلاف ہے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر پھینکنے کی غرض سے جب یہ آگے پڑھی تو اللہ نے اس کی نظر ہی ختم کر دی۔ تو یہ کچھ قصے ابو لہب کے بچوں کے اور اس کی بیوی جمیل کے بھی آپ لکھیں گے۔ اسی طرح کے واقعات میں جب حرم کعبہ میں پیغمبر بعض اوقات عبادت کر رہے ہوتے، تو ایک اور اسی طرح کا واقعہ جو بیان ہوتا ہے، ایمبوش ایٹ مسجد الحرام، Quraysh attackers ambushed the Prophet choking him with a sheet۔ Abdullah bin Amr bin al-As described this as the worst torture inflicted by the Quraysh۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یہ سب سے برا تشدد تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا، یعنی ایک شیٹ لے کر ان کو باقاعدہ چوک کرنے کی کوشش کی، ان کا سانس روکنے کی کوشش کی۔ ڈیفینڈنگ دا پروفٹ ابو بکر انٹروینڈ، حضرت ابو بکر اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آگے بڑھے اور ان لوگوں مخاطب کر کے کہا، ڈو یو وانٹ ٹو کل اے پرسن جسٹ بیکاز ہی سیز مائی کریٹر از اللہ، تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا مالک و مولا صرف خدا ہے، صرف ایک ہی اللہ ہے۔ یہ واقعہ بھی آپ لکھیں گے۔ ان واقعات میں کیونکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو بہت دفعہ پھر ایسا بھی ہوا، آپ یہ لکھیں گے، یعنی یہ بات پوری طرح مکمل ہو جائے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکلیف پہنچانے والے یوں ظلم کیا کرتے تو اللہ ان کے بارے میں باقاعدہ غصے والی آیات قرآن میں نازل کرتا، جیسے اخنس بن شریک ایک نام کا آدمی ہے، یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑھ چڑھ کر بہت بری باتیں کرتا، جھوٹ بولا کرتا اور تان و تشنیع سے کام لیتا، یعنی تکلیف پہنچاتا پیغمبر کو طرح طرح کی بری باتیں کر کے۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں قرآن کس طرح کی زبان اس کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ڈونٹ obey everyone who swears much and is a liar or is worthless, a defamer going around with slandering, who hinders the noble work, is a transgressor and sinful
cruel and moreover of illegitimate birth. یہاں illegitimate birth سے مراد یہ ہے، تفاسیر بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں کچھ لوگ اپنا ٹرائب جو اصل ہوتا تھا اس کو چھپا لیتے تھے اور قریش کے قبیلے میں شامل ہونے کی کوشش کرتے تھے، جیسے کوئی اپنی کاسٹ بدل لے. تو یہ ایلیجٹمیٹ برتھ کا ریفرنس اس کیس میں یہاں قرآن نے استعمال کیا، اور بہت برا بھلا اس شخص کو کہا گیا قرآن میں بھی. اخنس بن شریک نام کا یہ آدمی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا. اپنے آنسر کے اینڈ کی طرف بڑھتے ہوئے آپ وہ واقعات آپ نے لکھ لیے، اب آپ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جب ان سب طریقوں میں قریش کو ناکامی ہو گئی تو انہوں نے ایک باقاعدہ سسٹمیٹک پروگرام بنایا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو بائیکاٹ کیا گیا. تو آپ بہت لمبی چوڑی تفصیل بائیکاٹ کی نہیں لکھیں گے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تفصیل لکھتے ہوئے آپ لکھیں گے the turning point of systemic boycott, realizing that Banu Hashim and Banu Muttalib were bent on defending the Prophet sallallahu alaihi wasallam under all circumstances, the idolaters escalated to systemic oppression. یعنی جس میں ایک باقاعدہ نظام بنایا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی اور ان کے سارے خاندان کو تکلیف پہنچے. تو یہ ایئر ہے 7th year of prophethood. 40 لیڈر ہیں قریش کے جنہوں نے مل کے ایک معاہدہ سائن کیا اور اس کو کعبہ میں لٹکا دیا. اس بائیکاٹ کی شدت بتانے کے لیے ظاہری بات آپ یہ بھی بتائیں گے کہ اس بائیکاٹ میں اصل میں کیسی کنڈیشنز تھیں جن کی وجہ سے تکلیف پہنچانا چاہتے تھے قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو. The 3 terms of the siege, a formal document enforcing the boycott was drawn up and physically hanged inside the Kaaba. It contained 3 absolute mandates. Number 1, no financial dealing with them, meaning Banu Muttalib, and none should marry in Banu Hashim and Banu Muttalib, and the third one was no food should reach them. ان سے کسی قسم کے پیسے کا لین دین نہ کیا جائے، نہ کھانا دیا جائے، نہ ان سے شادی کی جائے، اور انہیں ایک جگہ شیب ابی طالب میں بند کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی گئی پرسیکیوشنز میں یہ بہت کروئل قسم کا آئسولیشن کا ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے قریش نے اتنا برا کام کیا. 3 سال تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاندان ایک ویلی میں قید رہے اور وہاں ان پہ کھانے پینے کی مشکلات اور باہر نکلنے کا سوشل انٹریکشن کا موقع بھی بہت ہی کم رہا. تو 3 years in Shayb Abi Talib, as a result of the document hung in the Kaaba, all members of Banu Hashim and Banu Muttalib, with the sole exception of Abu Lahab, کیونکہ وہ تو دشمن ہی تھا تو اس کو یہ اجازت تھی، وہ مکہ میں رہتا رہا. باقی سارے کا سارا بنو مطلب و بنو ہاشم شیب ابی طالب میں قید ہو گیا. were forced into a harsh exile. They lived trapped in the rocky valley of Shayb Abi Talib. This total economic and social starvation continued unbroken. اپنے آنسر کو کنکلوڈ کرنے کے لیے آپ یہ ضرور لکھیں گے کہ ان ساری مشکلوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی سے ریزیلینس کے ساتھ انہوں نے اپنا پیغام اپنا کام جاری رکھا. فرام mockery and slander to extreme physical assaults and starvation, the Quraysh spared no effort to extinguish the message. Yet through a barrage of tactics designed to humiliate and harm Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam remained resolute. His patience and steadfast conviction in delivering Allah's message laid the unbreakable foundation for the growth and endurance of Islam against all odds. آئیے اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کویشچن کن الفاظ میں آتے ہیں اور آپ اس کویشچن کو 4 حصوں میں کیسے تقسیم کر سکتے ہیں. سمپل الفاظ میں کویشچن آتا ہے، اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہوتا. 2010 میں کویشچن آیا ڈسکرائب the main difficulties encountered by the Prophet himself during his time in Mecca after his call to prophethood. 2015 میں سوال آیا outline the difficulties the Prophet faced between receiving his first revelation and the boycott of Banu Hashim. یعنی بائیکاٹ کا ذکر بھی کر دیا، اب بائیکاٹ کے بغیر سوال پورا نہیں ہوگا. 2018 میں سوال آیا the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought the message of Islam to Mecca. Describe the ways the main clans treated him after hearing his message. اس سوال میں تھوڑی مشکل پیدا کرنے کے لیے کلینز کا ذکر کر دیا، لیکن یہاں مراد قریش کے وہ سب لوگ ہیں، ظاہری بات ہے ان کے سب ٹرائبز تھے، اس لیے کلینز کا لفظ استعمال کیا. سوال اصل میں یہ پرسیکیوشنز کا ہی ہے. 2020 میں سوال آیا ونٹرز میں the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was mistreated by the Meccans after preaching the message of Islam. Write an account of the difficulties he faced. 2022 میں آخری دفعہ یہ سوال آیا write about the persecutions faced by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم after he started preaching Islam openly. تو یہ 2022 میں آخری دفعہ یہ کویشچن آیا ہے اور اس میں میجر چیزیں جن پہ غور کرنا ہوتا ہے وہ
پہلی سٹیج یعنی سائیکولوجیکل وربل کیمپین ہے، پھر ٹارگیٹڈ فزیکل پرسیکیوشن ہے جس میں جسمانی طور پہ انہیں تکلیف پہنچائی گئی، اور آخری اکنامک بائیکاٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں لکھیں گے بھی، اور الفاظ بھی دیکھ لیں، زیادہ مشکل نہیں ہوتے، سادہ سوال ہوتا ہے اور بہت فیمس ہے، غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس اسکرین پہ اینڈ میں ہمیشہ کی طرح 4 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کو دکھایا ہے کہ پہلے سائیکولوجیکل وارفیئر کا ذکر کریں کہ کیسے مختلف طریقوں سے پریشان کرنے کی کوشش کی قریش نے۔ یہ سب سے لو لیول آف پرسیکیوشن تھا، لیکن سائیکولوجیکلی بہت چیلنجنگ تھا۔ دوسرے لیول پہ انہوں نے باقاعدہ جسمانی طور پہ تشدد کرنے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انہیں جسمانی طور پہ فزیکل طور پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور تیسرے میں اپنے اسی ایمبیشنگ سٹائل کو انہوں نے بہت اوپر تک لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے تک کی کوششیں کی۔ آخری حصہ بائیکاٹ ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ انہیں ان کے پورے خاندان کو بائیکاٹ کر دیا گیا۔ ان 4 حصوں میں تقسیم کر کے آپ سوال کو اچھے سے یاد رکھیں، اس کو لکھ کے پریکٹس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔